بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجيلا الى آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں سند پر کلام ہوا تھا کہ یہ روایت جو امام ترمذی پیش فرما رہے ہیں حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں ابراہیم بن محمد ہیں۔ کل بتایا تھا کہ خولہ نامی لونڈی اور باندھی سے حضرت علی کا لڑکا تھا محمد، اور محمد کا لڑکا ابراہیم ہے، تو یہ ابراہیم حضرت علی کے پوتے ہوئے۔ یہ بیان فرماتے ہیں، قال کہتے ہیں، کان علی کہ حضرت علی اذا وصف رسول اللہ کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے، حلیہ مبارک بتاتے تو فرماتے تھے۔ کل بتایا تھا کہ حضرت علی یا ابراہیم بن محمد میں لقا ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جب حضور کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو ایسے ایسے کہتے تھے۔ انقطاع روایت کا اشکال ہوا تھا، کل اس کا جواب تفصیل سے دے دیا گیا۔ بہرحال حضرت علی فرماتے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط بالطویل الممغط، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ممغط اور ممغط۔ اگر ممغط پڑھیں گے تو یہ اصل میں منمغط ہے، باب انفعال انمغاط سے اسم فاعل ہے، منمغط اصل میں تھا، بیچ میں جو میم کے بعد نون ہے اس کو میم سے بدل دیا اور میم کا میم میں ادغام کر دیا تو ممغط ہو گیا۔ اگر انمغاط باب انفعال سے اس کو اسم فاعل مانتے ہیں تو اس کے اصل معنی ہوں گے طول اور لمبائی میں بالکل انتہا کو پہنچنے والا۔ بولتے ہیں انمغطت نہار، اس وقت بولتے ہیں جب دن بہت دراز ہو جائے، لمبا ہو جائے۔ مطلب ہوگا نہایت فی الطول، طول لمبائی میں انتہا کو پہنچنے والے، بہت زیادہ لمبا، بہت زیادہ لمبا، جس کو بے ڈھنگا لمبا بھی بولتے ہیں۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ اور اگر ممغط ہو تو ممغط یہ تمغیط سے باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، اس کے معنی آتے ہیں زور سے کھینچنا، کھینچ کر لمبا کر دینا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لمبے تو تھے لیکن ایسے لمبے نہیں جو بے ڈھنگا ہو اور لگ رہا ہو کہ اس کو کھینچ کر کے لمبا کر دیا گیا ہو، زور سے اوپر کی طرف کھینچ دیا گیا ہو۔ بہرحال آپ کا قد مبارک بے ڈھنگا لمبا نہیں تھا،
معقول میں کلام ہو چکا ہے، آپ کی لمبائی بھی معتدل تھی، اعتدال پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط یا بالطویل الممغط بے ڈھنگا بے ڈھب لمبا نہیں تھے، ولا بالقصیر المتردد، قصیر پر کلام ہو چکا، یہاں متردد کا لفظ آ رہا، یا تو یہ تردد سے یا ردن سے۔ اگر ردن سے ہو تو مطلب ہوگا جسم کے بعض اعضاء کا بعض میں گھسا ہوا ہوگا، گویا جسم کی ساخت اور بناوٹ میں بعض میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور تردد سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کو تردد، قصیر متردد یعنی ایسے ناٹے جو دیکھنے والے کو تردد میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ٹھگنا، بہت زیادہ پست قد، بہت زیادہ ناٹا۔ کوئی بہت زیادہ ٹھگنا اور ناٹا ہوتا ہے، پست قد ہوتا ہے، تو دور سے دیکھنے والے کو تردد ہوتا کہ وہ بچہ ہے یا کوئی مرد ہے، بڑا آدمی ہے۔ دور سے قد قامت کے اعتبار سے بچہ دکھتا، قریب میں آیا تو اس کے جسم کی حالت کو جو ایک مرد کے جسمانی بناوٹ ہوا کرتی ہے، ظاہری جسم کی سختی کو دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مرد ہے، بڑا آدمی ہے۔ قصیر متردد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بہت زیادہ ٹھگنے، پستہ قامت، بہت زیادہ ناٹے نہیں تھے۔ معقول بتایا گیا تھا کہ آپ کے قد و قامت میں بھی افراط تفریط کو دور کیا گیا، اعتدال، نہ بہت زیادہ بے ڈھمبے لنگے اور نہ ہی بہت زیادہ پستہ قامت، بلکہ معتدل قد و قامت والے تھے۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں، لوگوں کے مقابلے میں میانہ قد و قامت والے۔ ربعہ پر کلام معقول میں ہو چکا، درمیانے قد و قامت والے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں ہو تو سب سے نمایاں، سب سے ممتاز، سب سے دراز قد والے ہوتے تھے۔ اور معقول میں بحث ہو چکی ہے کہ آپ کی یہ درازگی قامت جو ہے یہ آپ کے لیے معجزہ ہے۔ جیسے باطنی کمالات میں کوئی آپ سے نمایاں نہ ہو، ویسی ظاہری قد و قامت میں بھی کوئی آپ سے ممتاز نہ ہو۔ اس لیے معجزے کے طور پر آپ لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے نمایاں، سب سے طویل قد و قامت والے نظر آتے تھے۔ ویسے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں، لوگوں کے مقابلے میں میانہ قد و قامت والے تھے۔ آگے فرماتے وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، اس پر کلام ہو چکا، بہت زیادہ گھنگریالہ بال والے نہیں، ولا بالسب، اور نہیں بالکل سیدھے بال والے، کان جعدًا رجیلا، جعد تو جعودہ سے معقول میں کلام ہو چکا ہے، خمدار، پیچدار، اور رجل پر بھی کلام ہو چکا ہے، رجل اور رجل۔ یہاں پر رجل پڑھنا زیادہ مناسب ہے، مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خمدار تھے، گھنگریالے تھے۔ رجل قدرے گھنگریالے کہتے ہیں، یعنی بالوں میں کچھ گھنگریالہ پن، شکستگی پائی جاتی تھی۔
ولم یکن بالمتہم، متہم تطہیم سے اسی مفعول ہے، یہ ازداد والے الفاظ میں سے ہے، یعنی ایک لفظ ہے جس کے متضاد معنی ہوتے ہیں، چنانچہ اس کا ایک معنی موٹا ہونا، فربا ہونا، اور دوسرا معنی ناتواں، نحیف اور کمزور ہونا۔ گویا ایک لفظ ہے جس کے متضاد معنی ہے، موٹا، فربا، بہت توانا، طاقتور بھی، اور ناتواں، کمزور، نحیف، نزار بھی۔ تو متہم کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موٹے بدن والے نہیں تھے، ولا بالمکلثم، مکلثم یہ کلثمہ سے اسی مفعول ہے۔ کلثمہ کا اصل مطلب ہوتا ہے چہرے کے گوشت کا جمع ہو جانا، اور اسی طرح چہرے کا لمبا ہونا، اس کو بھی کلثمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا عیب ہوتا ہے چہرے میں، چہرہ لمبوترا ہو یا منہ چپٹا ہو اور گال پھولا ہوا ہو، تھل تھل کرتا ہوا گوشت ہو، یہ عیب ہوتا ہے۔ اس عیب کی نفی کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موٹے بدن والے اور چپٹے منہ والے، پھولے گال والے نہیں تھے۔ وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی۔ تدویر یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، لیکن یہاں مصدر کا معنی مراد نہیں بلکہ حاصل مصدر کا معنی مراد ہے۔ مصدری اعتبار سے تو اس کے معنی ہوں گے گول کرنا، لیکن حاصل مصدر کے اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے گولائی۔ حاصل مصدر کا معنی مراد لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کسی قدر گولائی تھی، کچھ گولائی تھی، یعنی بالکل گول مٹول چہرہ نہیں تھا۔ یہ کچھ کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ تدویر میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے معنی میں، تو تدویر قلیل، کچھ تھوڑے تھوڑے گولائی تھی۔ یہ چہرے کی خوبصورتی میں اور اضافہ کا سبب بنتی ہے تھوڑی تھوڑی گولائی۔ اسی کو عام زبان میں بولتے ہیں کہ بڑا کتابی چہرہ ہے، یعنی چہرہ نہ بہت زیادہ لمبا نہ ہی بالکل گول مٹول، بلکہ درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ معقول نے بتایا تھا، آگے بھی بیان کر رہے ہیں، ابیض مشرب، سرخ گورا رنگ جو گلاب کا رنگ ہوتا، اور یہاں چہرے کی بناوٹ کو بتایا، کتابی چہرہ، کچھ گولائی لیے ہوئے، گویا چہرہ کتابی تھا، رنگ گلابی تھا۔ یہ آپ کی حسن و جمال کا کمال تھا۔ ابیض مشرب، ابیض تو گورے اور سفید رنگ کو معقول میں کلام ہو چکا، مشرب یہ اشراب سے اسی مفعول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا رنگ گورا تھا، سفید تھا، لیکن خالص گورا سفید نہیں بلکہ اس میں سرخی پلا ہے۔ مشرب اشراب پلانا، ملانا، مخلط اور ممزوج کے معنی ہوں گے، یعنی آمیزش سرخی کی کر دی گئی ہو، سرخی ملا دی گئی ہو۔
اب ابیض مشرب کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا رنگ مبارک گورا تھا، سفید تھا، لیکن اس میں سرخی کی آمیزش تھی، سرخی ملی ہوئی، ایسے جیسے کہ گلاب کا پھول ہوتا ہے، گلابی رنگ کا چہرہ، سرخی ملائے ہوا رنگ، ابیض مشرب۔ ادعج العینین، ادعج یہ دعج کا صیغہ صفت ہے۔ دعج کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سیاہ ہونا، بہت زیادہ کالا ہونا اور ساتھ ساتھ کشادہ ہونا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ محدثین نے ترجمہ کیا سواد و عین مع سعتھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں کشادگی تھی اور سیاہی تھی۔ اسی طرح ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ آنکھوں میں سفید رنگ بھی ہوتا ہے، سیاہ رنگ بھی ہوتا ہے، اور بھی رنگ، سرخ رنگ بھی۔ بولتے ہیں مزہ برسات کا چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باراں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمگی آنکھ، خوبصورت آنکھ، بالکل اس کا نقشہ کھینچ دیتی ہے۔ یعنی جو حصہ سفید ہونا وہ تو انتہائی سفید، اور جو حصہ سیاہ ہونا وہ انتہائی سیاہ۔ اب دعج کا مطلب ہوگا شدت و بیاض البیاض و شدت و سواد السواد، جو حصہ سفید وہ بہت زیادہ سفید، جو حصہ سیاہ بہت زیادہ سیاہ۔ اب ادعج العینین کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دونوں آنکھیں نہایت سیاہ تھی۔ اہدب الاشفار، اہدب یہ بھی صفت کا صیغہ سمیہ سے آتا، جیسے ادعج وہ بھی سمیہ سے آتا۔ اہدب کی جمع ہدب، اور اشفار یہ شفرن کی جمع۔ اہدب کے معنی پلکوں کا دراز اور خمیدہ ہونا، اور اشفار شفرن کی جمع ہے جس کے معنی پلک کی آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک کے بال دراز اور خمیدہ، یعنی کمان کی طرح قوس نما تھے۔ آنکھوں اور پلکوں کو، محبوب کی آنکھوں پلکوں کو کمان، تیر سے بھی شاعروں نے تشبیہ دی ہے، کمان نما، تیر مژگاں سے کر دیا گھائل، کیسا ظالم تیرا نشانہ۔ پلکوں کے بال بڑے ہوں، دراز ہوں اور خمدار ہوں، کمان نما، تو یہ چہرے کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پلکوں کے بالوں کا بڑا ہونا یہ قوت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ عام لوگوں میں تو افراد تفرید کے بازوں کی پلکیں بہت لمبی ہوتی ہیں بے ڈھب، بازوں کی پلکیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور بال بہت گھنے گھنے ہوتے ہیں یا بالکل جھڑ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حال یہ تھا کہ آپ کے پلکوں میں اس طرح کا کوئی نقص نہیں تھا، بلکہ پلکوں کے بال اعتدال کے ساتھ دراز بھی تھے اور خمدار بھی تھے۔ جلیل المشاش والقطت، جلیل قوی اور مضبوط کو کہتے ہیں،
جلالت کے اصل معنی موٹے کوہان اونٹ یا اونٹنی کے، جس میں قوت و مضبوطی ہو، یا موٹا ہونا بھی اور مضبوط ہونا اور قوی ہونا اور بلند ہونا، یہ مراد ہے۔ مشاش، یہ مشاشہ کی جمع، رؤوس العظام کو کہتے ہیں، ہڈیوں کے سرے۔ اب جلیل المشاش کا ترجمہ ہوگا قوی رؤوس العظام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈیوں کے جوڑ، ہڈیوں کے سرے بڑے مضبوط اور قوی تھے، موٹے تھے۔ آگے والقتد، جلیل المشاش والقتد، قتد کی جمع اقتاد اور قطود ہے، دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈیوں اور جوڑوں کے ملنے کی جگہ جیسے کہنی کا حصہ ہے، گھٹنے کا حصہ ہے، ٹخنے کا، کلائی کا، یہ مضبوط اور موٹے تھے۔ اور اسی طرح آپ کی موڈھے کے درمیان کا جو حصہ تھا وہ مضبوط، موٹا، یعنی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ آگے لفظ آ رہا ہے اجرد، اسی سے جردن مردن بولتے ہیں، اجرد۔ جیم را دال، اس کے اصل معنی آتے ہیں خالی ہونے کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن مبارک بال سے خالی تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل بال تھا ہی نہیں، بلکہ تقریباً بالوں سے خالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ زیادہ تر بال نہیں تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجرت کا مطلب ہے کثافت بدن، کثافت روح سے خالی، یعنی میل کچیل، ظاہری باطنی ہر طرح کی آلودگی سے خالی۔ اجرت کے معنی خالی۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موقع محل کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ یہاں جو اجرد ہے وہ اشعر کا مد مقابل ہے۔ اشعر شعر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بال والا، یعنی جسم کے تمام حصوں پہ بال ہو اس کو اشعر کہتے ہیں، اور بالوں سے خالی جسم ہو اس کو اجرد بولتے ہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ بالکل بالوں سے خالی، ورنہ جن حصوں پہ بال ہونے چاہیے وہاں بال تھے، اور بدن کا اکثر و بیشتر حصہ بالوں سے خالی تھا۔ یہ اجرت کا مفہوم ہے۔ ذو مسربہ، بالوں کی لمبی لکیر، مسربہ سرب سے ماقبل میں کلام ہو چکا، بالوں کی لمبی لکیر جو سینے سے لے کر کے ناف تک چلی گئی، بالوں کی لمبی لکیر والے، جو بال کی لکیر سینے سے لے کر کے ناف تک چلی گئی تھی۔ شسن الکفین والقدمین، دونوں ہتھیلی دونوں قدم پر گوشت تھے، کلام ہو چکا ماقبل۔ اذا مشا تقلا، جب آپ چلتے تو قوت کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ چلتے، جماؤ کے ساتھ آپ قدم مبارک اٹھاتے تھے۔
ایسے کان نما ینحط فی سبب، سبب مکان منحدر ڈھلوان والی جگہ کو کہتے، گویا کہ آپ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں، ینحط اوپر سے نیچے اترنے کہتے ہیں، انحطاط اوپر سے نیچے اترنا۔ یہاں پر تقلع کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں، ماقول میں تکفؤ کا لفظ آیا، یہاں تقلع پر کلام کر لیں۔ اصل تقلع کے معنی اکھڑنے کے، یا یہ کہ مضبوط قدم اٹھانے کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو مضبوط قدم اٹھاتے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے، ایسے جیسے کہ ڈگمگا کی گرجا، ایسے نہیں، بالکل بہت ہی باوقار چال ہوتی تھی۔ آگے کانما جو کہا ہے یہ تقلع کے معنی کی تاکید ہے، قدم اٹھا کر مضبوطی سے چلتے، گویا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں، اوپر سے نیچے آدمی اترتا کس قدر جمع و مضبوطی کے ساتھ اترتا ہے، احتیاط کے ساتھ۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں تین معنی جو ماقول میں بیان کیے جا چکے ہیں، قدم اٹھا کر چلنا، جھک کر چلنا اور تیز چلنا، تینوں صفات پائی جاتی تھی۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، اور جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے طور سے، مان اکٹھے پورے طور سے توجہ فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تھوڑے سے گردن موڑ کر کے متکبروں کی طرح بے رخی اختیار کر کے نہیں توجہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توجہ فرماتے کسی کی طرف تو پورا چہرہ اس کی طرف مڑ جاتا تھا، کان آنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ لہذا مان کا مطلب یہ ہوگا ای بے جمیع اجزائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے کسی طرف تو جسم کے تمام اجزاء کے ساتھ کلی طور پر توجہ کرتے تھے، گویا آپ کی یہ توجہ تام ہوتی تھی۔ کسی کی کوئی بات سننا ہو یا کوئی معاملہ نمٹانا ہو تو مکمل اس کی طرف دھیان دیتے تھے، لاپرواہی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ عام لوگ جو تکبر والے ہوتے ہیں وہ لاپرواہی اور بے رخی کا اظہار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اذا التفت التفت معا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تو پورے طور سے متوجہ ہوتے تھے، توجہ تام اختیار فرماتے تھے، کنکھیوں سے اب بے رخاپن اپناتے نہیں تھے۔ آگے آپ کی مہر نبوت کا بیان ہوگا کہ آپ کی نبوت کی مہر تھی آپ کے دونوں موڈھے اور شانے کے درمیان، اس پر لمبا کلام ہے، انشاءاللہ تعالی کل اس پر بحث ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔